معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ چڑیاں شور کرتی تھیں اور اب وہ مستطیل کمرے میں آرام کرسی پر دراز سفیدے کے کٹے ہوئے تنے پر ہاتھ رکھے، جو اس کے پلستر شدہ ٹانگ تھی اور رنگین شیشوں سے پرے جامن، پیپل اور شیشم کے جھنڈ میں سے تاریکی کی بڑھتی ہوئی ٹھنڈک میں سے شور مچاتی چڑیوں کے یکدم چپ ہو جانے اور اسی لمحے جیسے سوئچ آن ہو جائے ان کی پرشور چہچہاہٹ کے غبار میں تھا۔ اس جھنڈ تلے گھاس لٹکتی چھت والے کمرے کے اندر اب کوئی نہ تھا۔ وہ ابھی ابھی اس کی ٹانگ کے سفید پلستر پر اپنے لبوں کی لپسٹک ثبت کر کے اور اسی طور پر جھکی ہوئی اس پر سرخ مارکر سے فاطمہ پٹیل لکھ کر گئی تھی، اے سوونیر، اکلوتی یادداشت۔ جب تم پلستر کٹواؤ گے تو اس حصے کو تم سنبھال بھی سکتے ہو اور ڈسٹ بن میں بھی پھینک سکتے ہو۔ یو آر گوئنگ ٹو بی آل رائٹ۔ ہاؤ دی ڈیول ڈز شی نو دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی آل رائٹ۔ چڑیوں کا شور ایک لانگ ڈسٹنس کال کی طرح یکلخت منقطع ہو گیا۔ چند روز کے وقفے کے بعد ایک ایئر لیٹر آنا تھا۔ ڈیئر مشیل، مجھے امید ہے کہ اب تک تمہارا پلستر کٹ چکا ہوگا اور تم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہوگے۔ اپنی ٹانگ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اور روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کرنا۔ میرے دادا کا آزمودہ نسخہ۔ میں اپنی دوست کے ساتھ شفٹ کر گئی ہوں جس کا تم سے ذکر کیا تھا۔ یہ ہوم بہت کوزی اور آرام دہ ہے اور یہاں میری طرح کے اور بہت سے لوگ اختتام کو پہنچ چکے ہیں، منتظر ہیں۔ میں نہ تمہیں دیکھ سکتی ہوں اور نہ مستقبل کو، صرف انتظار کر سکتی ہوں، کیونکہ محبت کچھ بھی نہ بدل سکی۔ تمہارا دیا ہوا کنگن میری کلائی میں ہے، تمہاری فاطمہ۔ اس نے اس کے چہرے سے دھول پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ راکھ رنگ کی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس کی زندگی کے خدشے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے کوئی خدشہ نہ تھا۔ مجھے مکمل زوال دیکھنے کے لیے زندہ رکھا جائے گا، اسی لیے دھول نہیں تھی، راکھ تھی۔ چڑیوں کا شور پھر زندہ ہو کر 7 کمروں والی کوٹھی پر محیط ہو گیا۔ وہ کنگن اب فاطمہ کی کلائی پر ہوگا اور وہ اسے دیکھتی ہوگی، اپنی انگلیوں سے اور اپنی سیال آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوگی۔ مالی شریف حسب دستور نہایت بدتمیزی سے دستک دیے بغیر اندر آیا اور سلام دعا کے بغیر ناگواری سے نہایت حاکمانہ لہجے میں بولا، نہ ڈلیا کی پنیری آئی ہے، نہ پنیری، نہ پٹونیا۔ پھر کہو گے برابر کی کوٹھیوں میں پھول کھل چکے ہیں اور ہماری ابھی کلیاں بھی نہیں بنی۔ کب لاؤ گے پنیری؟ تم جاؤ شریف، ابھی تم جاؤ۔ پر کب لاؤ گے؟ جاؤ شریف۔ اس کے غصے کی شدت سے شریف کی بدتمیزی ذرا کم ہو گئی۔ پھر کہو گے کہ برابر کی کوٹھیوں میں پھول کھل چکے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ تو اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ بوسیدہ اور گلتی گھاس کئی برس تک یوں ہی کناروں کے ساتھ لپٹے گی اور کبھی ہوا کے زور سے پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن یہ ابھی رہے گی اور میں بوسیدہ ہو جاؤں گا۔ سچ کیا ہے اور ایک بہتر دنیا کا خواب کیا ہے؟ اور کیا اس خواب کے لیے سواک سے سر سفید کروا لینا اور اپنے آپ کو مردہ کر لینا جائز ہے؟ ڈسٹ انٹو ڈسٹ اینڈ ایشز انٹو ایشز۔ راکھ راکھ میں۔ کمرے میں چڑیوں کے شور کے ساتھ تاریکی کی تہہ بیٹھتی چلی جا رہی تھی اور اب انہوں نے سرد شام کی ہلکی روشنی کو بھی جذب کر لیا تھا۔ مشاہد نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی تیز روشنی سے اسے اتنا ظاہر کیا کہ وہ بے آرام محسوس کرنے لگا۔ لیمپ آف ہوا تو وہ پھر اپنے آپ میں آ گیا۔ فاطمہ دراڑ تھی یا نہیں تھی؟ زندگی کے جگسا پزل کا ایک ایسا ٹکڑا ضرور تھی جو اسے مکمل کرنے پر قادر تھا۔ ابھی وہ ایئر لیٹر نہیں آیا تھا جس میں اس نے زیتون کی مالش کا مشورہ دینا تھا، ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ تو ابھی اپنے ہونٹ ثبت کر کے گئی تھی پلستر کی مردہ سطح پر، لیکن ان کی گرمی اسے پگھلاتی ہوئی اس کی ران تک پہنچی تھی اور وہاں بھی اس کے ہونٹ ابھی تک ثبت تھے، صرف اس کے سرخ دستخط سفید پلستر تک ہی رہے تھے اور ان میں اسے پگھلانے کی قوت نہ تھی۔ اس شام میں اور چڑیوں کے متواتر شور میں
ایک چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ یہ برگیتا کا ہاتھ ہے جو 7 کمروں والی کوٹھی کے پھاٹک کو ذرا دھکیلنے کے بعد جھجک کر پیچھے ہوا ہے۔ کچی کوٹڑی کے اندر درجن بھر چارپائیوں پر وہ درجن سے زیادہ لوگ بدبودار کروٹیں بدلتے تھے اور ڈھیلی ادوائن اور اپنے مقام سے لرزتے پائے انہیں بمشکل سنبھالتے احتجاج کی آوازیں نکالتے تھے، اور وہ اپنے اندر کی ہواؤں کو خارج کرتے ہوئے کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اور ان چارپائیوں کے درمیان ایک چارپائی پر اسے ایک الگ چارپائی دی گئی تھی۔ اس کی سسٹر برگیتا سوتی تھی، آنکھیں بند کیے، ناک بند کیے، نہ سانس لیتی تھی نہ بولتی تھی۔ بکو سا پکا بھی اسے سسٹر کہتا تھا۔ دریائے یوٹا کے کنارے اس سویڈش گھر کی یہاں کاموں کی میں ناقابل تصور آسائشوں اور جوہڑ کے کنارے اس سو کالڈ گھر کی بدبوداری کے باوجود یہاں اس گھر پر اس کا حق بنتا تھا، لیکن یہاں وہ برداشت کے قابل نہ تھی۔ مشاہد جب اسے لینے آیا تھا تو اس کے انکار پر اس کے چہرے کا تاثر غصے یا مایوسی سے آلودہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اندر سے آگاہ تھا کہ برگیتا وہاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور شاید وہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ اس آزمائش میں سے گزر جانا چاہتی تھی۔ اگرچہ وہ سب اس کے آس پاس غلاظت اور بدبو میں لتھڑے ہوئے کروٹیں بدلتے تھے، اسی پانی میں سے تخلیق ہوئے تھے جو اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی ابتدا تھا، لیکن وہ لاچار تھی۔ جینز آسائش اور مختلف طرز زندگی کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ وہ سب اسے ایک بڑی سفارش کی صورت میں دیکھتے تھے۔ سسٹر، اپنے صاحب سے کہو مجھے لاہور کارپوریشن میں پکا بھرتی کروا دے۔ سسٹر، ذرا صاحب سے سفارش کر دو کہ مجھے دبئی کا ویزا لے دے۔ سسٹر جی، مشترکہ خون کے باوجود رابطہ ایک جان لیوا عمل تھا۔ جوہڑ میں جا بجا پانی سے کائی ہٹی ہوئی تھی، اور ذرا فاصلے پر ایک مرغابی جس سے شاید قادر آباد کی جھیلوں پر اترنا تھا، اپنی ڈار سے بچھڑ کر کاموں کی کے جوہڑ کو ایک گرم آماج کا سمجھ کر نیچے آ گئی تھی، اور اب تنہا اس میں تیرتی تھی، اور شاید اس کے بدبودار پانیوں میں پر سمیٹ کر بے مراد ہوتی تھی۔ پور تھنگ، وہ ہر صبح سویر کی پہلی مدھم روشنی میں اس بدبودار قید سے نکل کر جوہڑ کے کنارے آ بیٹھتی۔ نزدیکی روڑی سے اٹھنے والی ہوا کی لہروں پر آتی جاتی ناگوار مہک کو وہ سانس روک کر اور پھر جلدی سے سانس لے کر برداشت کر جاتی۔ اس کی پوری زندگی یعنی پچھلے 7-8 دن برداشت کی کوشش میں صرف ہوئے تھے، اور آج پہلی بار اس نے اپنے پیریڈز کے بارے میں سوچا۔ وہ قدرے بے قاعدہ ہو جاتی تھی، لیکن 3-4 دن سے زیادہ نہیں، اور آج کتنے دن پہلے 1 ہفتے کی تاخیر۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اسکول کے بچوں کی طرح انگلیوں پر حساب کرنے لگی۔ 7 دنوں کی تاخیر آج تک نہیں ہوئی تھی۔ آئی مسٹ بی، اس نے ایک بلند بے یقین سویڈش ہچکی بھری۔ مشاہد کے باپ کا کیا نام تھا؟ مجھے اس کا نام آنا چاہیے۔ ہاں، چودھری اللہ داد۔ آئی مسٹ بی پریگننٹ۔ اس نے اگرچہ اطمینان بھری سرگوشی میں اپنے پورے وجود سے مخاطب ہو کر صرف اپنے آپ سے کہا، لیکن اس کے باوجود جوہڑ میں پر سمیٹتی مرغابی ٹھٹکی اور پانی پر اپنے چپو چلاتی ایک لہر یا راستہ بناتی بلند ہوئی اور قادر آباد کی جھیلوں کی جانب پرواز کر گئی۔ اس شام میں اور چڑیوں کے متواتر شور میں ایک چرچراہٹ سنائی دی۔ یہ یقیناً برگیتا کا ہاتھ ہے جو 7 کمروں والی کوٹھی کے پھاٹک کو ذرا سا دھکیلنے کے بعد جھجک کر پیچھے ہوا ہے۔ مشاہد نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ پھر آن کر دیا۔ اگلے ٹائر میں ہوا کم تھی۔ وہ ذرا پیچھے ہوا تاکہ اس پر بوجھ کم پڑے۔ راستے پھر ویران تھے۔ عقاد کا فائر کی آواز معمول کے مطابق تھی۔ مرڈر شیل بریڈ مرڈر ٹل دی اینڈ آف ہسٹری۔ مردہ مور کے پنجوں کے نشان 7 کمروں والی کوٹھی کے 7 کمروں میں ثبت تھے، جیسے پارسی اپنے تہواروں پر سیڑھیوں پر گل بوٹے ثبت کرتے تھے۔ 0 + 0 = 0۔ اگلے ٹائر میں ہوا بہت ہی کم تھی، اور مردان کے چہرے پر ایک فکر مندی آئی جو اس فکر مندی کے علاوہ تھی جو مشاہد کے لیے تھی۔ انہوں نے پتہ نہیں کیسے کس ملبے کے بوجھ تلے دب کر اپنی ایک ٹانگ کو فریکچر کر لیا تھا، اور اب پلاسٹر میں بندھے ایک چھڑی کے سہارے چلتے تھے۔ برجائی برگیتا کی آواز میں جب اس نے فون کیا
تو ایک اطمینان تو تھا، پر اس میں گھبراہٹ کے ریزے بھی تھے جو اس کے اندر تک گئے۔ آج شام لاہور جانے والی ٹرین کا ٹکٹ اس کی جیب میں تھا۔ وہ بکنگ کروا کے اسٹیشن سے واپس آ رہا تھا۔ ڈوز، ایک اور اسٹرے بلٹ، جانے اس سے کتنے فاصلے پر اور کس کے لیے ہوا میں اندیکھا شوٹ کرتا ہوا گیا تھا۔ اور ایک اور اسٹرے بلٹ کیا؟ اسٹرے، راہ راست سے ہٹ جانا، گمراہ ہونا، بہک جانا، بھولا بھٹکا، آوارہ۔ بلٹ، اس کے بہت سارے معنی نہیں تھے، بس ایک گولی۔ اس کے پاؤں ایک ہموار انڈری رفتار سے پیڈلوں پر دائرے بناتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ روڈ بلاکس پر کسی بھی وردی پوش نے اسے نہیں روکا۔ وہ ان کے لیے ایک بے حیثیت اور کم عقل سائیکلسٹ تھا جو ایک اسٹرے بلٹ کی طرح راہ راست سے ہٹ کر پتہ نہیں کدھر چلا آیا تھا اور کدھر جا رہا تھا۔ شیشم کے 2 درخت تیزی سے بڑھ رہے تھے، اونچیاں لمبیاں ٹاہلیاں، اور ان کے پتے ہوا کے زور سے تالیاں بجاتے تھے۔ اس نے سڑک پر سے نگاہ ہٹا کر اوپر دیکھا۔ کراچی کے بد رنگ آسمان پر بہت بلندی پر چند گدھ پر پھیلائے مولک نظر آتے تھے۔ اس آسمان تلے بان کی ایک چارپائی کیسے بچھ سکتی ہے؟ وہ درخت جن میں سے وہ وحشت برہنگی اور شرمندگی سے گزرتا تھا، ایک جانور کی طرح وہ کون سے تھے؟ ان سے پتے نہیں، ناریل ٹپ ٹپ گرتے تھے، اور ان کے اندر سندر بن کے گہرے اندھیرے اور لشکتی آنکھوں والے جنور اسے اپنا جان کر راستہ دیتے تھے۔ وہ درخت شیشم کے نہیں تھے، اپنے نہیں تھے، اجنبی تھے۔ ان کے نیچے جو نرم گھاس والی دلدل تھی وہ نہ آشنا اور مغائرت کی تھی، لیکن اس کے اگلے ٹائر میں ہوا کم تھی، اور تیسری بیرک کے برآمدے میں شوبھا کچے راستے پر نظریں جمائے اس کی منتظر تھی۔ دوسری بیرک میں مکی کے تعویذ اور ان پر زرد دھوپ، ایسے پتھروں پر کھدے بیل بوٹے، اور سپاہی ابھی بے جان تھے، پتھر تھے اور منتظر تھے، شاید عارفین بھی۔ پتہ نہیں بکنگ کے باوجود شام کی ٹرین میں اسے نشست ملتی بھی ہے یا نہیں۔ نہ ملے تو بھی وہ پورا سفر راہداری میں ٹہل کر گزار سکتا تھا۔ اگرچہ برگیتا کی آواز میں اطمینان تھا، لیکن وہ اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے مشاہد کے پاس جانا چاہتا تھا، جس کے ذرے اس کے بدن میں ابھی تک کیکر کی سولوں کی طرح کھبے ہوئے تھے، اسے زخما رہے تھے۔ کیپٹن گلریز اور کیپٹن دلاور خان کو اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، اور وہ نہیں آئے تھے۔ باہی جیسور کے میس کے باہر سازشی رات کے اندر وہ گئے تھے، اور ان کی گشت صرف 2 گھنٹے کے لیے تھی، اور اب 30 منٹ اوپر ہو چکے تھے اور وہ لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ کیپٹن مردان علی بار بار اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتا تھا اور میس سے باہر دیکھتا تھا۔ اس کے جوان واپس نہیں آئے تھے، اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ جوان واپس نہیں آئے تھے۔ اس سے پیشتر وہ ملے تھے تو ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں اور وہ یونیفارم میں نہیں تھے، اس لیے کیپٹن مردان علی بار بار اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتا تھا، اور اس کے دل میں مکتی باہنی کے ان بنگالی باسٹرڈز کے لیے نفرت کے پہلو با پہلو خوف کا عنصر بھی کروٹیں لیتا تھا۔ ایک کروٹ میں ان کی بگڑی ہوئی شکلیں کسی دلدل میں کسی درخت سے لٹکتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ باسٹرڈز ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اس نے صوبے دار علی احمد کی طرف دیکھا جو بار بار کھڑکی سے باہر تاریکی میں جھانکتا تھا۔ آئیں گے سر، انشاءاللہ آئیں گے، شاید مکتی حرامیوں کا صفایا کر رہے ہوں سر، بہادر لوگ ہیں سر، ہاں دے آر بریو لیڈز۔ لیکن وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ اگلے ٹائر میں ہوا واقعی بہت کم تھی، اور اس نے اپنی رفتار آہستہ کر دی۔ سڑک پر اکا دکا کاریں آ جا رہی تھیں۔ شوبھا کے بعد زندگی کا ارینجمنٹ کیا ہوگا؟ عارفین بہت کم اس کے سامنے آتی تھی۔ ایک اجتناب اس کی آنکھوں اور بدن کی حرکت میں تھا، جیسے اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہو۔ وہ اس کا نام لینے سے بھی گریز کرتی تھی۔ بیٹ مین بشیر اسے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ وہ غیر محسوس طریقے سے مردان کی ذات سے متعلق گھریلو کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہی تھی۔ شوبھا کے بعد کی زندگی میں اسے جگسا پزل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑنے کا شائبہ سا ہوتا تھا۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ وہ دھکیلا نہیں جانا چاہتا تھا کسی بھی ارینجمنٹ میں۔ جب آنٹی بابر کا گھر اداسی اور بے وطنی میں ایک پناہ گاہ تھی، چائے کے ساتھ ہمدردی ملتی تھی جو اداسی کا توڑ تھی۔
اور عارفین اور ناظرین کی آوازوں اور ان کی خوش گفتاری میں کانوینٹ کے دل کو مٹھی میں بھر لینے والے لہجے تھے۔ لیکن ان زمانوں کو گزرے تو زمانے ہو چکے تھے۔ سڑک پر ٹریفک اب زیادہ ہونے لگی تھی۔ وہ اب بھی عارفین کے سامنے نظر جھکا کر بات کرتا تھا۔ اس کے اجتناب نے اور نام لینے سے گریز نے اسے خبر کی تھی کہ عارفین شاید حالات کے بوجھ تلے یا شاید واقعی اس کے عشق کے ایسے تناؤ میں آ چکی تھی جس میں نتنے چرنے کو آ جاتے ہیں۔ لیکن اس مرجع خلائق گھر میں جو اب ایک غیر ملک میں تھا اور ملیر کینٹ کی بیرک نمبر 3 کے درمیان سندر بن کا ایک سلسلہ تھا جس میں مردان اب تک ایک بے لگام اور نیم وحشی کیفیت میں سلگتی آنکھوں اور دامن کھینچتی جھاڑیوں اور ٹپ ٹپ گرتے ناریل اور دلدلوں میں سے پاؤں کھیڑتا بھاگ رہا تھا۔ ایک عرصے سے یہ فرار مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے تسلسل میں رک کر عارفین کے عشق کی تنی ہوئی باغیں دیکھتا اور ان کو ڈھیلا کر کے اسے سکھ چین سے اپنی آئندہ زندگی میں داخل کرتا۔ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ جیسور میس کے باہر ایک ٹھہری ہوئی نیم تاریکی میں وہ گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ یہ ایک روٹین ریکی تھی۔ 2 آفیسر اپنے جوانوں سمیت آس پاس کے علاقے میں 2 گھنٹوں کے لیے گشت پر نکلے۔ اگر کوئی مکتی باہنی یا کوئی بھی مخدوش لرزتا ہوا دھوتی پوش سایہ جو شاخوں کو ہٹاتے یکدم سامنے آ جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ اگر اسے آن دی اسپاٹ شوٹ نہ کرتے تو گردن سے پکڑ کر واپس لے آتے اور پھر شوٹ کر دیتے۔ یہی روٹین تھی اور انہیں دیر ہو رہی تھی۔ تاخیر کا ہر لمحہ ان کی شکلیں بگاڑ کر مردہ کر رہا تھا۔ وہ اگر ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو ان کی بھی یہی روٹین تھی۔ دلدل میں برہنہ جسم، بگڑی ہوئی شکلیں، وہ سب کچھ اتار لیتے لیکن کلائی پر بندھی گھڑی کبھی نہ اتارتے۔ ان پر وقت کی سوئیاں حرکت کرتی رہتی۔ وہ تھم جاتے تھے اور وقت آگے چلا جاتا تھا اور ان کی پہچان عام طور پر گھڑی کے میک سے ہوتی۔ کیپٹن خانزادہ، سیکو، لیفٹیننٹ جہان، سٹیزن، کرنل آفندی، رولیکس۔ انہوں نے اپنے تئیں لاپرواہی کی نظر سے ہمیشہ ایک دوسرے کی گھڑیوں کے میک نوٹ کر رکھے تھے اور وہ اب 40 منٹ لیٹ تھے۔ مردان نے سپورٹ سائیکل کے ہینڈل سے ایک ہاتھ اٹھا کر جیکٹ کی جیب کو چھوا۔ حیدرآبادی چوڑی کی گولائی ابھی تک مکمل تھی اور ان میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹی تھی اور یہ شوبھا کے لیے تھی۔ اظہار کے لیے اس نے بہت اہتمام اور فراغ دلی سے اپنے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام رہا تھا کیونکہ وہ فتح جنگی، ان گھڑا اور اکڑی ہوئی گردن والا باریش لڑکا جدائی کا سبب بننے کو تھا۔ اس لیے اس کی مٹھیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ سردیاں تھیں لیکن کراچی نے موسم کی خنکی کو قبول نہیں کیا تھا اور اپنے نیم آلود، نیم صحرائی مزاج کو 4 چوفیرے میں محیط کر دیا تھا۔ جیسور کے بعد اس نے کلائی پر گھڑی باندھنا چھوڑ دیا تھا۔ انسان کی پہچان کا اس سے زیادہ ہتک آمیز طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اگر اگلے ٹائر میں سے ہوا بالکل نکل گئی تو بہت ستم ہوگا، مصیبت ہوگی۔ ان زمانوں سے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر روزی کمانے والے، دہاڑی دار مزدور، ٹھیلے والے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ ہوا بھرنے والا پمپ کسی فٹ پاتھی سائیکل ورک سے ہی دستیاب ہو سکتا تھا۔ یہ ستم نہ ہو تو اچھا ہے۔ وہ ذرا سا اور پیچھے ہوا تاکہ ٹائر پر بوجھ اور کم ہو۔ ایک بیٹی کی شادی کا پہلا قدم کون سا ہوتا ہے؟ شادی کارڈ کی چھپائی اور اس سے آگے سب کچھ نامعلوم تھا، لیکن برگیتا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سنبھال لے گی۔ میس کے اندر بھی تاریکی تھی، پردے گرے ہوئے تھے اور زیرو کا ایک بلب روشن تھا۔ باہر کی نامعلوم اور گھناؤنی رات میں ان کا ٹارگٹ آسان ہو جاتا اگر اندر روشنی ہوتی اور وہ ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ صوبیدار احمد علی، سر، آؤ سر۔ وہ دونوں میس کے چوبی دروازے پر آہستگی سے پاؤں رکھتے گھنی رات اور گہرے جنگل میں آ گئے۔ چونکہ وہ خود متعدد بار اس گشت پر آ چکا تھا اس لیے سمت کا اسے اندازہ تھا۔ کوئی ایک جھینگر تھا جس کی آواز مسلسل ان کا ساتھ دے رہی تھی، جیسے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہو، اور اس کے سوا ہوا کی سرسراہٹ تھی جو کبھی سرگوشیوں میں
مدھم ہوتی تھی اور کبھی اس میں ان آوازوں کا گمان ہوتا تھا جن کی بولی سے وہ نا آشنا تھا۔ احمد علی سر، اور صوبے دار احمد علی نے یہ سر اتنی ہی بلند اور گونجدار آواز میں کہا جتنی کہ وہ صوبے دار میس کے اندر کیپٹن صاحب کے پکارنے پر شن ہو کر کہتا تھا، اور پھر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اس سر کی آواز پورے جنگل میں گونجی ہے، اور اس نے ایک مرتبہ پھر احتیاط بھری سرگوشی میں آہستہ سے سر کہا۔ تم شادی شدہ ہو سر؟ بچے ہیں؟ 3 ہیں سر۔ احتیاط برتو سر۔ لبلبی پر بھی انگلی پسینے سے بھیگتی تھی۔ مردان نے دونوں ہاتھ باری باری سائیکل کے ہینڈل سے الگ کر کے مٹھیوں میں آئے ہوئے پسینے کو جین پر پہنچا۔ اس کی ٹانگ میں گھٹنے سے اوپر ہاتھ پہنچنے سے ایک ٹیس اٹھی۔ دسمبر کی پرانی چوٹیں ابھی فراموش نہیں ہوئی تھیں۔ جگسا پزل کا ایک حصہ وقت کی ایک اترن پر نامردی رقم تھی۔ عارفین کیسے زندگی کے ارینجمنٹ میں شامل ہو سکتی تھی؟ کیا جنس کی غیر موجودگی میں ایک رشتہ قائم رہ سکتا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ کیریئر پر بندھے لفافے میں شوبھا کے لیے ایک سفید اوور آل تھا جس میں ابھی ورملین کی بو نہیں تھی۔ اس نے اندھیرے میں چمکتے ڈائل پر ایک نگاہ کی۔ اومیگا سی ماسٹر کی سیکنڈ کی سوئی رک رک کر اٹکتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا کف اس کے اوپر کیا کہ اس گھنی رات میں اس کا چمکتا ڈائل ایک الاؤ کی طرح روشن لگتا تھا۔ ان کی آنکھیں دکھنے کو آتی تھیں اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ان کی تلاش میں تھیں جنہیں 2 گھنٹے پیشتر واپس آ جانا تھا۔ وہ اب زمین کی طرف دیکھتے چلتے تھے، اس خوف زدہ یقین کے ساتھ کہ ان کے راستے میں شاید اب ان کی لاشوں کی رکاوٹ آ جائے۔